پیریڈس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو نماز ہے، ایک روزے کے بارے میں، سمجھ میں آ گیا؟ نماز بالکل معاف ہوتی ہے، اور نہ یعنی نہ اس وقت پڑھنی ہے نہ بعد میں قضا کرنی ہے۔ البتہ روزے اس وقت معاف ہوتے ہیں لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اتنا ہی ذمہ دار بنایا ہے، اتنی ہی ذمہ داری دی ہے جتنا اس کے بس اور طاقت میں تھی۔ لہذا اگر عورتوں کو پیریڈز کے درمیان کی نمازیں قضا کرنے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو مشقت ہوتی، پریشانی میں مبتلا ہو جاتی، کیونکہ 8×5 = 40، مثلا 8 دن کی کسی کی عادت ہے تو 40 نمازیں وہ، اور ادھر 20 دن بچے ہیں اور 22 دن بچے ہیں مہینے میں، تو وہ 22 دن کی وقتیہ نمازیں اور 40 نمازیں پڑھے تو وہ مشکلات میں پڑ سکتی تھیں۔ اس لیے نماز بالکل معاف ہے، نہ اس وقت نہ بعد میں۔ اور روزے چونکہ رمضان سال میں 1 مہینے کے ہوتے ہیں، اگر وہ چھوٹتے ہیں 8 تو ان کو پورے کرنے کے لیے جو ہے 11 مہینے ہیں، ان کو 11 مہینے رکھے جا سکتے ہیں، لہذا روزوں کی وقت ہے۔ جی جی مفتی صاحب، جی فرمائیں۔ ہلو جی، آپ نے جو بتایا تھا کہ کنگھی میں جادو کر کے بالوں میں گانٹھی لگانے کی بات کیا کیے تھے انہوں نے لبید بن عاصم نے؟ ہاں، یہ کھجور کا ایک پھل ہوتا ہے جسے شگوفا کہتے ہیں، اس پھل کے اندر وہ کنگھی، گانٹھ لگی ہوئی بالوں کی کنگھی اس کے اندر رکھی، اور اس کو 2 بھاری پتھروں کے بیچ میں دبا کر کنویں کے اندر رکھ دیا۔ اور یہی وجہ ہے جو برے تعویذ ہوتے ہیں کسی کو برباد کرنے کے، وہ ایسی جگہ رکھے جاتے ہیں جو باہری چیز کے نیچے دبے ہوں۔ اس لیے خوب احتیاط کرنا چاہیے، اور شریعت کا بھی ایک حکم ہے کہ مہینے میں یا 15 دن میں کوئی ایک ایسا دن بنائیں جس میں آپ گھر کی صفائی اچھی طرح کریں۔ ایک تو یہ نارملی روزانہ کرتی ہیں، اور مہینے میں کچھ ایسا دن ہونا چاہیے جس میں آپ بھاری چیزوں کو ادھر ادھر سرکا کے خوب اچھی طریقے سے صفائی کریں، کیونکہ لوگ آج کل اپنے دکھوں سے پریشان نہیں جتنا کہ دوسروں کے سوچ سے پریشان ہیں۔ اس لیے ہر کوئی آنے والا گھر میں اس کے ماتھے پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن اسلامی تعلیم کے مطابق اگر آپ چلیں گی تو لوگوں کے شر سے بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اور وہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی آیا بڑا گھر کا ان کے پاس بیٹھا رہے، اور دوسرے لوگ ناشتے وغیرہ کے انتظام کرنے چلے جائیں تاکہ اس کو موقع نہ مل پائے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آنے والا آ کے بیٹھ گیا اور سب لوگ اس کی ضیافت کے اور مہمان نوازی کے لیے انتظام کرنے لگے، اور یہ بیٹھا ہوا کچھ بھی کر لے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ کہ گھر کا بڑا ان کے پاس بیٹھے رہے، اور بچے جو ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ اس کا انتظام کرتے رہیں۔ جی، اور نبی اور رسول کی ایک بار پھر سے وہ ڈیفینیشن بتا دیں۔ نبی کہتے ہیں جس کو پہلی یعنی اپنے سے پہلی والی شریعت اور اپنے سے پہلی والی کتاب پر ہی عمل کرانے کے لیے بھیجا گیا، اور رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت اور نئی کتاب اور نئے قانون لے کر بھیجا گیا ہو کہ اب اس پر عمل کرانا ہے، پہلے والی شریعت پہلی والی کتاب سب ختم، آپ کو اس کتاب کے اکارڈنگ اور آپ کو اس شریعت پر عمل کرانا ہے۔ جی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو جن کو مطلب خواب میں کچھ فرشتے آ کے بتاتے تھے یا وحی وغیرہ دیتے تھے ان کو نبی کہتے ہیں، اور جو جن کو ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام سے یا فرشتوں سے باتیں ہوتی تھی ان کو رسول کہتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کیا؟ نہیں، وہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیے وحی نبیوں پر بھی آئی اور رسولوں پر بھی آئی۔ وحی کے وہ 5 طریقے میں نے بتائے تھے نا، نہیں بتایا شاید؟ نہیں، ہاں چلو، نہیں ابھی نہیں ہوئی۔ چلیے وہ ابھی نہیں ہوئے، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کے کوشچن میں۔ دیکھیے وحی کے 4 طریقے ہیں۔ یا تو وحی جو آتی تھی کہ مسلسل گھنٹیوں کی آواز،
اللہ کے رسول نے فرمایا جب مجھ پہ وحی آتی ہے تو ایسی آواز نکلتی ہے جیسے کوئی بھاری سی زنجیر جو ہے پتھروں پر ڈال کر کھینچی جائے، سر سر کی جو آواز آتی ہے تو اس طرح کی آواز آتی تھی، ایک طریقہ۔ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل کے ساتھ موجود ہو جاتے تھے۔ تیسری شکل یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام، ایک صحابی ہیں دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت حسین اور خوبصورت صحابی، ان کی شکل میں عموماً جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی واسطے سے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، جیسا کہ معراج پہ ہوا۔ چوتھا یہ ہے، چار ہو گئے۔ پانچواں یہ کہ دل میں کوئی بات آ جائے، القا فی القلب، دل میں کوئی بات آ جائے، یہ بھی وحی کی شکل ہے۔ بہرحال تو جو آپ نے ڈیفینیشن کسی اس میں پڑھی تو وہ ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے، اور لوط علیہ السلام نبی ہیں اور کیا نہیں تھے، رسول نہیں تھے۔ وہی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ابھی آپ نے سورہ ناس کی جو فضیلت بتائی تھی وہ ایک بار بتا دیجیے۔ معوذتین پڑھنے کی فضیلت میں نے یہ بتائی تھی کہ دیکھو اس کو پڑھنے کا معمول بنائے، جو سونے کی سنتوں میں بھی میں نے بتایا تھا، ہے نا، تو اس کو پڑھنے والے پر کبھی سحر نہیں ہوگا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جیون اور زندگی میں ملتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کے بعد کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے اور اپنے بدن پہ ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی دنیا سے پردہ کر جانے کے آخری دنوں میں جب آپ پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، اس وقت بھی میں نے آپ کے ہاتھوں کو یوں لیا اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کیا اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے بدن مبارک پر پھیر دیا۔ اما عائشہ کہتی ہے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے کیوں نہ اللہ کے رسول کے بدن پر پھیرا؟ فرمایا کہ دیکھو میرے ہاتھوں میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی۔ تو فضیلت یہی ہے کہ اس کو سونے کی سنتوں کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنایا جائے، اپنے چھوٹے بچوں کو یاد کرائی جائے اور ان کو پابند بنایا جائے کہ سوتے وقت وہ اس کو پڑھیں اور اپنے دم کر کے اپنے پورے بدن پر پھیر لیں۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتے، ان کو یاد نہیں ہے، تو مائیں ان کو تعلیم کے لیے ان کے ہاتھوں کو پھیلوائیں، خود پڑھیں اور ان کے ہاتھوں پہ دم کر دیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ اپنے بدن پر پھیل لیں۔ اور مفتی صاحب ایک چیز اور کنفرم کرنا تھی۔ السلام علیکم۔ کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ جادو والی چیز بتائی تھی، تو مطلب جادو سے مطلب اولاد پر بھی بندش ہو جاتی ہے، مطلب روک ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہو؟ دیکھیے جادو کرانا حرام ہے اور کرنے والے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اولاد، رشتوں پر بندش، طرح طرح کی باتیں ہیں۔ کیونکہ مفتی صاحب ایکچولی نا مجھے نا مطلب میرے بچے نہیں ہیں، مجھے جو فرسٹ پریگنینسی ہوئی تھی وہ ایک ٹاپک ہو گئی تھی، جو پریگنینسی ہونے سے 2-3 مہینے پہلے مجھے ایک خواب آتا تھا، میرے پیچھے کوئی پڑا ہوا تھا، مجھے یہ بولتا تھا کہ تیرے بچے نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس کے 2 مہینے کے بعد تقریباً مجھے پریگنینسی ہو گئی تھی۔ پھر بھی مطلب ایک دن میں بہت تھکی ہوئی تھی تو مجھے مطلب میں لیٹ گئی اور اچانک سے سو گئی، نماز بھی نہیں پڑھ پائی، میری آنکھ نہیں کھلی۔ تو مجھے رات میں ایک دم سے ایسا لگا تھا کہ کوئی آیا، کسی نے مجھے اوپر سے دھکا دے دیا اور میں ایک دم سے کہیں پہ کچھ پکڑ کے لٹک گئی، مطلب میں کیسے کر کے بچ گئی۔ پھر اس کے صبح جب اٹھی تھی تو میرے درد ہونے لگا تھا۔ اس کے 4-5 دن کے بعد میں الٹرا ساؤنڈ ہوا تو میرے ایک ٹاپک ہوئی، پھر میری جو ٹیوب تھی وہ ریموو ہو گئی، رائٹ ٹیوب، اور پھر اس کے بعد میں مطلب مجھے جب سے پریگنینسی نہیں ہوئی، علاج کروا رہے ہیں، تو مطلب میری جو دوسری ٹیوب تھی وہ بلاک ہو گئی تھی، اس میں اوپن ہو گئی، پر جو ہماری اووری تھی اس میں مطلب ٹیوب اوپن ہونے کے بعد میں سب کچھ صحیح تھا۔ پھر ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس میں ایک چھوٹی سی گانٹ آ گئی اووری میں۔ تو مجھے مطلب ایسے کر کے خواب آتے رہتے ہیں، تبھی میں پوچھ رہی آپ سے۔ ممکن ہے بہن جو آپ بتا رہی ہیں بہت ممکن ہے، بلکہ
لوگ یہاں تک پہنچے ہیں کہ سوور میں بچے کا وہ لے کر اور جھلی ولی لے کر اس سے بھی جانے کیا ٹوٹکے کرتے ہیں اور کرنے والے کرتے ہیں. ایسی صورت میں آپ کے آس پاس میں کوئی بہترین علاج کرنے والے ہوں، روحانی علاج کرانے والے ہوں تو ان سے علاج کرا لیں. ہم نے دکھایا ہے پر وہی ہے نا پیسے لینے والے ہوتے، اس لیے مجھے بلیو نہیں ہوتا ان سب پہ. حقیقت یہ ہے کیونکہ مجھے کئی بار میں ایک بار بے ہوش بھی ہو گئی تھی، مجھے ایک دم سے اچانک سے میں نے روزہ رکھا تھا اسی چیز پہ کہ اولاد کے لیے. تو میرا 7 روزے مطلب میں نے کہیں پہ پڑھا تھا، تو میں 7واں روزہ رکھ رہی تھی، تو میرے پیریڈ آ گئے تھے روزہ افطار سے کچھ دیر پہلے. تو میں نے نماز نہیں پڑھ پائی، روزہ کھول لیا میں نے. اس کے بعد میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے ایک دم سے ایک بابا ایسا دکھا، وہ بہت بڑی تصویر ایسے لیے تھے، کالا ایک دم سے پورا پہنے رکھا تھا جبہ. تو وہ آ کے میرے اوپر ایک دم سے مطلب جادو ایسا کرنے لگا، میں وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو گئی تھی. ممکن ہے جو حالات آپ نے بتائے ہوں، ان حالات میں کوئی سحر ٹونا کھا ہو کسی نے تو اس کو. اب آپ پہلے کیا معمول تھا آپ کا؟ سوتے وقت کچھ پڑھنے کا معمول نہیں تھا؟ ہاں کنٹینیو کرتی، پر جب سے مجھے ایسا لگا کہ میرے اوپر کچھ کروایا جا رہا ہے، جب سے میں نے اپنے پڑھنے میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا، تو میں مطلب اس چیز سے مجھے وہ دکھنا، وہ چیزیں بند ہو گئی ہیں. پر اب بھی مجھے کبھی کبھی ایسا دکھتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے پڑا ہے مارنے کے لیے، مجھے برابر کنٹینیو دکھتا ہے. مگر جب بھی وہ میرے قریب آتا ہے، میں خواب میں کچھ نہ کچھ پڑھنے لگتی ہوں، میں بچ کے سیو نکل جاتی ہوں. یہ آپ کی پڑھائی جو ہے بچا رہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیاطین جنات ہیں، اگر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر نہ ہو اور قرآنی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا پڑھنے کا معمول نہ بنایا جائے تو یہ چٹ کر کے کھا جائے. تو بہرحال آپ اس کتنی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ مجھے 5 سال ہو گئے ہیں. تو اس سلسلے میں ایٹ لیسٹ میں آپ کو بتا دوں، میرے ہسبینڈ جو ہے نا، میری ان سے سیکنڈ میرج ہے. ان کی پہلی وائف ہیں وہ، ان سے ان کا کچھ مطلب انڈرسٹینڈنگ نہیں، تو انہوں نے بہت زیادہ مطلب میرے سسرال والوں کو بہت پریشان کر رکھا ہے. مطلب بہت زیادہ بدتمیز ٹائپ کی عورت ہے، سب ان سے بہت دکھی ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کو سب کچھ دے رکھا، خرچہ بھی جاتا ہے، سب کچھ ہے مطلب. اور پھر بھی جو ہے نا وہ پریشان کرتی ہے مجھے، مطلب وہی دیکھتی ہیں ہمیشہ ہی خواب میں کہ وہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. وہی ہو، ممکن ہے اس کو اب جیلس. وہ مطلب میرے سسرال والے اس سے بہت زیادہ پریشان ہے، میرے ہسبینڈ بھی بہت پریشان ہے اس سے. یہ دیکھیے میں نے آپ کو ابھی سورہ فلق میں بتایا تھا، من شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونک لگانے والیوں کے شر سے. پتہ چلا اس آیت میں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ جادو ٹونے میں اس وقت بھی عورتیں زیادہ تھیں اور اب بھی عورتیں ہی. چلے میں دعا کروں گا، آپ اس کو معمول بنائیے. اور جیسے کہ میں نے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ الحمد شریف اس دن بتایا تھا سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنے کے لیے، اسے مطلب میں کنٹینیو پڑھ رہی، پانی پہ پڑھ کے پھونک رہی ہوں. اور مفتی صاحب کی ویڈیو بھی دیکھا کرتی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا سورہ کوثر، وہ بھی پڑھ رہی ہوں میں اس ٹائم پہ. باقی استغفار بھی پڑھ رہی ہوں 1000 مرتبہ، اور مطلب درود شریف بھی پڑھ رہی ہوں کنٹینیو. دعا کروں گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی پوچھ؟ السلام علیکم مفتی صاحب. ہیلو السلام علیکم مفتی صاحب جی جی میرا سوال آپ سے، روزے رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں جی جی تو کیا اس کے بعد ہم لوگ یہ نفل روزے رکھ سکتے ہیں؟ وہ اگر نہ پورے کریں پہلے. ہاں نفل روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ پہلے قضا روزے رکھیں. جی ارشی جو پوچھے مہینے میں تھے. 3 رکھے جاتے ہیں. ہاں ہر مہینے جو 3 رکھے جاتے ہیں، 13 14 15. بہتر یہ ہے کہ پہلے فرض روزے رکھے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اذان ہوتی ہے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. جیسے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو نماز اس وقت پڑھنا چاہیے جب مرد حضرات پڑھ کر آ جائیں، تو یہ ضروری نہیں ہے، اول وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. جی اور کوئی؟ السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी साहब कल से सूर्य बकरा पढ़वाना चाहती हूँ अपनी बेटी से, तो किस वक्त पढ़वाऊं और कैसे पढ़ाया जाए? अच्छा, बेटी चूंकि कितने दिन तक पढ़वाना चाह रही हैं? किया है मुझे इस्लामिक कोर्स 40 दिन तक। 40 दिन तक। तो बेटी आपके कितनी बड़ी हैं? 14 साल की है। 14 साल की। तो किसी भी वक्त आप ऐसा करें, बच्ची आसानी के साथ मगरिब से लेके इशा तक पढ़ लें। मगरिब से लेके इशा तक तकरीबन 1.5 घंटा मिलता है, 1.5 या 2 घंटा। फजर में अगर पढ़वाना चाहे तो फजर में पढ़वा लें, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नमाज तो हम 5 बच्चे पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। वो असल तो मैंने ये मगरिब का जो वक्त लिया वो इस वक्त लिया, ये सोच के लिया कि नागा ना हो, क्योंकि नागा हो जाने पे फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगी। तो लेकिन आपने बड़ी खुशी की बात बताई कि बच्चे आपके सब और आप खुद नमाज के पाबंद हैं, तो फजर से बेहतर वक्त नहीं हो सकता। जी, बच्ची को अलिफ लाम मीम हिफ्ज भी है और यासीन शरीफ भी हिफ्ज है। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप जैसी माएँ होना चाहिए बच्चियों को। ये सूरे वाक़या, सूरे मुल्क, सूरे यासीन, सूरे रहमान, सूरे बकरा, ये तो सूरे कहफ ज़बानी याद कराई जाए। और आप लोगों को अगर कोई ऐसा बंदा अगर वही मिल जाए, जो देखिए ऑनलाइन में तो सिर्फ वो बात नहीं आती जो वाकई क्लास के साथ होती है। बस ये है कि नहीं, ऑनलाइन घर पे मुफ्ती साहब आते थे पहले। अच्छा अच्छा। घर पे पहले मुफ्ती साहब आते थे, अभी लॉकडाउन हुआ उसके बाद से नहीं आ रहे हैं, तो बच्ची को हिफ्ज करा रहे थे कलाम मस्जिद, तो उसने अलिफ लाम मीम तो हिफ्ज कर लिया है। माशाअल्लाह, दुआ कीजिएगा आगे। अल्लाह ताला उसको हाफिजा बनाए, आलिमा बनाए। एक बेटा है, मुफ्ती और साहब उसको अस्सलाम इमाम साहब वालेकुम। बनाना है, हमको मौलाना बनाना है, थोड़ा दुआ कीजिएगा। अल्लाह कबूल फरमाए। जी लाइबा बहन, मैं पूछ दूं मुफ्ती साहब, आपकी वीडियो वाली जो आपने आज क्लास ली है वो वीडियो चैनल पे कब डलेगी? ये बहन मैंने असल में मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि सब काम करने वाले अलग अलग हैं। अलबत्ता मैंने अभी आज ही बात करी कि आप लोग जो है वीडियो रात में किसी वक्त भी अपलोड कर दिया करें, ताकि मैं जब दूसरी क्लास लूं तो मैं जो कुछ पूछना चाहूं तो वो रिवाइज करके बता सके तमाम लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है मुसाब, आपकी बात है, वो एक पुरानी वीडियो अपलोड और मुश्किल से होती हैं और नई वीडियो अपलोड जल्दी हो रही है। तो मैं कहा नई करना शुरू कर दो भाई, पुरानी तो बाद में देख लेना। तो बहरहाल उन्होंने आज मुझसे प्रॉमिस कर दिया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्शी बहन। आप तो मेरे सवाल सुनते हैं। जी, आप तो मेरे सवाल सुनते ही नहीं, बार बार इग्नोर, बार बार इग्नोर। अरे नहीं, अच्छा कीजिए कीजिए, मेरा तो काम सभी के सवालात के जवाब देना है। आप कहिए, मेरी तरफ से कभी ऐसा महसूस हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, आप कहिए। नहीं नहीं, कभी कोई बोल जाता है, कभी कोई बोल जाता है। अच्छा, तो भाई सब लोग मौका दिया करें। उसमें क्या है, एक इकराम मुस्लिम क्या है, जब कोई दूसरा बोल रहा है और तो हम बीच में ना बोले हैं, या हम बोलना चाह रहे हैं तो देख लें भाई, उनके सवाल में भी हो सकता है हमारा सवाल छुपा हो। जी जी, आप बोलिए, आप बोलिए। मेरा सवाल ये है कि तो सपनों में अलग अलग प्लेस देखना कैसा है, क्यों आते हैं ऐसे सपने कंटिन्यू? देखिए, सपने मैंने आपको बहुत पहले बताया था, सपने कौन से वक्त के हैं इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए, क्योंकि बाद मर्तबा इंसान की लाइफ में बहुत सारे कुछ वो सोचता है, कुछ फिक्रें होती हैं, वो फिक्रें भी सपने बनकर आ जाती हैं। और कुछ ऐसे सपने और ख्वाब कुछ सपने और ख्वाब ऐसे होते हैं जो वाकई जिनकी ताबीर होती है, जो अल्लाह की तरफ से कुछ संदेश भी होते हैं, मैसेज भी उसमें छुपा होता है। अब आप पूरा या टाइमिंग के साथ पूरा अपना ख्वाब बताएं। जी, मुझे अलग अलग प्लेस दिखाई देते हैं, अलग अलग जगह रहती हूँ, जाती हूँ, और मतलब कि जो कुछ होता है सब कुछ अलग अलग, कहीं अलग जगह पे जाके खो गई हूँ मैं, कहीं अलग जगह आई हुई हूँ रिश्तेदारी में, कहीं गुम हो गई हूँ, रास्ता भटक गई हूँ। अच्छा, तो इन ख्वाबों की ताबीर ये है कि आप कोई भी काम पाबंदी के साथ क्यों नहीं करती। हर काम आप शुरू तो करती हैं लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाती। तो अपने मतलब के अपनी आदत को चेंज करें, जिस काम को शुरू करें उसको आखिर तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम।
جی میرا ایک سوال تھا جی پوچھے. جی. میری بہن کو نا جنات دکھتے ہیں خواب میں. اچھا جی بچپن سے ہی دکھتے ہیں, بچپن کافی سے. دن ہو گئے. جی. اچھا تو ایسا کیجیے گا, جو سونے کی سنتیں ہیں وہ ان سے کروائیے اور پھر مجھے بتائیے کہ پھر بھی اس کے باوجود بھی. جی جی. اور وہ آپ نے ہلو بتایا مفتی تھا. صاحب. جی جی وہ بتایا تھا آپ نے نظر کا دھاگا جی بنانے کو. جی 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 وہ انسان کی باڈی تک ہی ماپنا ہیں؟ لمبائی. جی کیسے ماپنا وہ. اس کو دیوار سے کھڑا کر کے, جو پیشانی کے بال ہیں, جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے, اور پاؤں کے جو ناخون ہیں, انگوٹھے کا ناخون, وہاں تک ناپنا ہے. جی جزاک اللہ. ہلو مفتی صاحب. جی جی فرمائیں. جی اگر جیسے ہم لوگ 7 بار الحمد شریف یا 3 بار درود شریف پڑھ رہے ہیں, تو ہر باری بسم اللہ کرنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ جی ضروری نہیں ہوتا ہے, صرف پہلی مرتبہ سنت ہے. اب جب کوئی آپ کو وظیفہ یہ بتائے کہ آپ کو یہ سورت اتنی مرتبہ پڑھنی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ پہلی مرتبہ پڑھ لیا کافی ہے, اور اگر آپ ہر مرتبہ پڑھ لیں تو اور اچھی بات ہے. جی جی اور کوئی. ہاں مفتی صاحب, جیسے سورہ بقرہ پڑھوائیں گے تو جیسے مطلب کسی نے مجھے بتایا تھا کہ پانی آگے رکھ کے اس کو پھونک دینا. نہیں یہ تو ضروری نہیں ہے, لیکن آواز بچی سے یہ کہیں کہ اتنی ہو کہ گھر کے چاروں کونوں میں چلی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ قرآن کریم کا پڑھا ہوا پانی بڑے شفا کا حامل ہوتا ہے, اس لیے روزانہ ایک بوتل وغیرہ رکھ لیں اور اس پہ پڑھ لیا کریں. وہ اپنے گھر پہ بھی استعمال کریں, جب کبھی کوئی مانگنے آ جائے تو اس کو بھی دے دیں. مفتی صاحب. جی کہیں. جی ہیلو. جی جی کہیے سائمہ بہن. جی میری نا بہن ہے جی, اس کے شوہر ہے نا جی, وہ کم کرتے ہیں, ان کی محبت کم کرتے ہیں ان سے. اچھا اچھا. بہن زیادہ کرتی ہے جی. کوئی ایسی دعا بتائیے کہ ان کے دل میں ان کے لیے محبت ہو جائے. وہ ایک یہ آیت ہے, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي, 511 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد ان کو اپنے شوہر کو تصور میں لا کے یہ 511 مرتبہ یہ آیت پڑھیں, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي, اور آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لگا لیں. 7 دن تک یہ عمل کریں, اور جس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز کو اختیار کریں. یعنی وہ آپ ان کو بنا سورا دیکھنا چاہتے ہیں, یا جون سا کلر کے سوٹ میں وہ ان کو اچھے لگتی ہیں, وہی سوٹ پہنے, اور اس چیز کا خیال رکھیں. لیکن ہر ایک چیز کرتی ہے جی. پر اب تو مائکے ہے. اچھا مائکے ہیں, تو مائکے میں بلا نہیں جی رہے وہ. جی بلاتے ہیں. اب اچھا تو جائے گی. پھر تو مائکے میں رہتے ہوئے بھی یہ عمل کیا جائے, اس کی تاثیر وہاں تک پہنچے گی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ.